اسرائیل پہ اٹیک ہوا ہے پھر سے، اور اس مرتبہ اٹیک کسی ٹیرر آؤٹ فٹ نے نہیں بلکہ ایران نے خود کیا ہے۔ 14 اپریل 2024 کو 300 سے زائد میزائل اور ڈرون اسرائیل پہ چھوڑے گئے اور اس کی ذمہ داری ایران نے لی۔ یہ اٹیک 3 ریزن کی وجہ سے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ریزن نمبر 1، 99% راکٹ انٹرسیپٹ ہوئے۔ ریزن نمبر 2، اس سے اسرائیل کو نقصان نہیں بلکہ بلین آف ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ ریزن نمبر 3، ایران کو بھی پتا تھا کہ راکٹس فیل ہوں گے، پھر بھی انہوں نے اٹیک کرنا صحیح سمجھا۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ ایران نے یہ اٹیک کیوں کیا؟ آج ہم کچھ پاسبل ریزنز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ سن کر یقین نہیں ہوگا لیکن ایک زمانے میں اسرائیل اور ایران دوست ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل سے آنے والا زیادہ تر آئل ایران سے آتا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بگڑ گئے؟ کیا یہ اٹیک ورلڈ وار 3 کی شروعات ہے یا ورلڈ وار 3 پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہے؟ چلیے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 1 اپریل کو اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا۔ اس اٹیک میں ایک ایرانی جنرل اور 6 عام لوگ مارے گئے، اور اس اٹیک کے بعد ایران نے اسرائیل کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور اس آپریشن کو آپریشن ٹرو پرومس کا نام دیا گیا۔ اس اٹیک کے بعد ایران نے سیدھا امریکہ کال لگایا اور انہیں بتایا کہ اس کے اگینسٹ ہم ریٹیلیٹ کریں گے ضرور، لیکن امریکہ اسرائیل کا دوست ہے اور یہ خبر لیک ہو ہی گئی۔ اسرائیل ان میزائلز کے لیے ریڈی تھا۔ 13 اپریل کو آسمان پہ میزائلز کی بارش ہو رہی تھی۔ ایران نے اسرائیل پہ ٹوٹل 330 میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا، جن میں سے 7 بیلسٹک میزائلز اسرائیل کی سرزمین پر آ گرے۔ آخر اسرائیل ان میزائلز کو کیسے روک پایا؟ یہ ممکن ہوا 2 ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے۔ جبکہ ایران کو معلوم تھا کہ یہ میزائل ناکام ہوں گے تو آخر ایران نے حملہ کیوں کیا؟ ہماری ریسرچ کے مطابق 4 ریزن سامنے آئی ہیں جو ہم 1 بائی 1 آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلا ریزن ہے ریٹیلیشن۔ ایران کی دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ لڑائی رہتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی اٹیک کی وجہ سے 33,000 فلسطینی لوگ مارے گئے۔ اسرائیل پہ اٹیک کرنا ان ساری باتوں کا ریٹیلیشن لگتا ہے، اور اسی لیے ایرانی لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس اٹیک کو۔ اور دوسرا ریزن ہے ایکسس آف ریزسٹنس۔ یہ اٹیک اسرائیل پر ایران کا پہلا ڈائریکٹ اٹیک تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اگینسٹ کبھی کوئی ایکشن ہی نہیں لیا۔ اسرائیل کے ساتھ ایران وار تو لڑتا ہے لیکن پراکسیز کے تھرو۔ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، سیریا اور یمن میں کچھ شیعہ گروپس ایران سے آرڈر لیتے ہیں، اور اس نیٹ ورک کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے حماس کے پاس اتنا سارا پیسہ اور اتنے سارے ہتھیار اسرائیل سے لڑنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ اسرائیل اور ایران کی لڑائی میں ایک بات خاص ہے، اس سے پہلے کبھی ایران نے اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا بلکہ پراکسیز کے تھرو اٹیک کرتا ہے۔ اور تیسرا ریزن ہے امریکہ کے لیے وارننگ۔ اس اٹیک کے بعد رشیا نے ایک وارننگ ایشو کی۔ پوٹن نے کہا "We will not sit and do nothing if Biden support Israel"۔ ایران نے اسرائیل کو چھوٹا شیطان اور امریکہ کو بڑا شیطان کہا ہے، لیکن رشیا ہمیشہ سے ہی ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو رشیا بھی اس وار میں انوالو ہو جائے گا، جو ایران چاہتا ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ۔ آپ کو یہ سن کر یقین نہیں ہوگا لیکن 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ اس ٹائم رضا شاہ ایران کا راجہ ہوا کرتا تھا، اور اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہو گئی تو پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔